ناظرین کرام، آج ہی رمضان المبارک، کسی بھی وقت اللہ پاک کے ان دو عظیم ناموں کا وظیفہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بے شمار دولت حاصل کریں۔ اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے یہ ایسے اسم مبارک ہیں جس کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں کے خزانے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ جو چیز وہ مانگے اسے مل جاتی ہے۔ جو شخص تنگی رزق میں مبتلا ہو اس کو اس وظیفہ کو ضرور آزمانا چاہیے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے رزق کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ نسلیں مالا مال ہو جائیں گی۔ جو شخص اپنی تنگ دستی میں، رزق اور دولت کی پریشانی میں مبتلا ہے، دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، دنیا نے منہ موڑ لیا ہے، قرض کا بوجھ ہے، رزق میں برکت نہیں، کاروبار نہیں چل رہا، اولاد نافرمان ہے، ہر کام الٹا ہو رہا ہے، گھر میں فاقے ہیں، تو اب آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس آپ نے اس عمل کو پورے اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین رکھ کر کرنا ہے۔ پھر آپ کو جو معجزات دیکھنے کو ملیں گے آپ کو یقین کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں بلکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص عمل ہے اور اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت آسان ہے۔ مرد حضرات مسجد میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں اور عورتیں گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں۔ وظیفہ کا بہترین وقت فجر کی نماز کا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں سب سے پہلے آپ نے 111 بار یا غنیجوں کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے اور پھر ایک تسبیح یا فاتحہ کی پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ تسبیحات مکمل اطمینان سے پڑھنی ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنی۔ تسبیحات مکمل کرنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ پاک سے وہ سب کچھ مانگنا ہے جس کی آپ کو خواہش ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی اور رزق میں برکت اور ترقی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ روزانہ کے وظائف: جو شخص روزانہ 200 مرتبہ یا حافظو پڑھتا ہے انشاءاللہ اس کے دل کی ہر مراد پوری ہوگی۔ جو شخص رات کو سوتے وقت دل پر دایاں ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا نوروں کو 11 بار پڑھے گا وہ دل کی اور سانس کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اسم مبارک یا قیوم کو روزانہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس اسم کی برکت سے ہر طرف سے کامیابی اور برکت ہی برکت ملے گی۔ جو شخص سارا دن کثرت سے سورہ فلق پڑھے گا اس پر روزی انشاءاللہ بارش کی طرح برسے گی۔ یقین اور توجہ شرط ہے۔ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد 11 بار سورہ الم نشرہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے جسم سے تمام بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ جو شخص 10 بار یا ربی کہے تو اسے کہا جاتا ہے بتا تیری حاجت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ سیام نزول قرآن کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی دعائیں: اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، برائی اور فساد سے بچا۔
اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قیامت کے دن متقی لوگوں کو مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا مددگار ہے۔ متقی لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ متقی لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ آخرت کا اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تقوی فضیلت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جسے تقوی عطا کیا گیا اسے دین و دنیا کی بہترین چیز دی گئی۔ متقی لوگ سردار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سلمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک اور بڑا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ ناظرین کرام، وظائف کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی بھی پابندی لازمی کرے، کیونکہ نماز ہی ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ نماز مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمتیں حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ نماز مصیبت کو دور کرتی ہے، نماز چہرے پر نور لاتی ہے، نماز بیماریوں سے نجات دلاتی ہے، نماز عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے، نماز رزق کی تنگی کو دور کرتی ہے، نماز سچا مومن بناتی ہے، نماز اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز جنت میں داخلے کا خزانہ ہے، نماز جہنم کی آگ سے نجات کا سبب ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ جو نماز پابندی سے وقت پر ادا کرتا ہے ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ جو مسلمان فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اور اس نماز کی برکت اسے ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ وہ آدمی کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔